حبیب صاحب، آج جب آرمی چیف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ترکیے کے صدر کی آمد کے موقع پر، جو ایک تقریب تھی اس میں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی خط انہیں ملا نہیں ہے اور اگر ملے گا تو وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ تو آپ خط کا جواب ہی سمجھے. اچھا. ظاہر ہے جب ایک خط اگر ملا نہیں ہے تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے، اور مل جائے گا تو جائے گا کہاں پہ، یہ بھی بتا دیا، تو اس کو آپ خط کا جواب ہی سمجھے. بعنوان شائستہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس خط کا جو آئے گا اس کا انجام کہاں ہوگا. تو اس کو یہ بھی ایک خط کا جواب ممکن ہو سکتا ہے نا. مثلا آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، میں نے آپ کو خط لکھا کہ جناب یہ میرا مسئلہ، آپ نے کہا یہ میرے دفتر سے متعلق نہیں ہے، دوسرے دفتر سے متعلق، تو یہ خط کا جواب ہی ہو گیا نا. تو لہٰذا یہ بھی خط کا جواب ایک دلچسپ انداز میں چیف صاحب نے دے دیا، چیف آف آرمی اسٹاف نے. تو اس سے اب لوگ مطالب اخذ کرتے رہیں گے، اور اس سے مطلب جو اخذ ہوتے ہیں وہ بہت خوشگوار تو نہیں. اچھا، لیکن حبیب صاحب میں بڑی حیران ہوں ایک بات پہ. پہلے بھی جب پہلا خط خان صاحب نے لکھا تھا اور سیکیورٹی ذرائع سے تردید آئی تھی کہ ایسا کوئی خط ملا نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے، یہ خان صاحب کہاں خط لکھ رہے ہیں کہ 3 خط وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھ دیے اور ابھی تک ملے ہی نہیں ہیں کہیں پہ. ایک تو یہ کہ کھلا خط ہے. اچھا، کھلے خط کے لیے ضروری نہیں ہوتا کاغذ قلم سے لکھا ہوا مکتوب علیہ کو اس کو پتہ لکھ کے بھیجا جائے، اور اگر ایسا کوئی کرنا چاہیں تو بالکل بھیجا بھی جا سکتا ہے. تو بات تو یہ ہے کہ ایک سیاستدان اس کے جو بیشتر خطوط ہوتے ہیں وہ کھلے ہی ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ کھلے خطوط کے ذریعے ہی اپنے وہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے. تو عمران کے پاس یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ وہ خط کے ذریعے لوگوں سے رابطہ کریں، اور جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ دفتر زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے پاکستان کے نظام میں حالات کو درست کرنے کے لیے، تو وہاں پہ مخاطب کرنے میں تو مجھے کوئی حرج دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. پولیٹیکلی لوگ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے یہ جو خطوط ہیں دراصل کسی درجے میں یہ درخواستیں ہیں. اگر یہ درخواستیں ہوتی تو آج ان کا جواب اس طرح نہ آتا جس طرح آج آیا ہے. یہ اس کا مطلب ہے درخواستیں نہیں ہیں، یہ کچھ اور معاملہ ہے، کسی اور انداز میں اس خط کو لیا جا رہا ہے اور کسی اور انداز سے لکھا جا رہا ہے. جو اس خط کے مخاطب ہیں انہیں بھی اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے اس خط میں کیا ہے، اور جو اس خط کے کاتب ہیں انہیں بھی اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. تو لہٰذا جب ایک طرف سے لکھا جا رہا ہے اور دوسری طرف پڑھا جا رہا ہے تو اس میں وہ چیزیں آگے تو بڑھتی نظر آ رہی ہیں. لیکن اس خط کے حوالے سے میں جب بھی خط کا معاملہ ہے اور پھر اس میں جناب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کا معاملہ آ جائے تو میں کچھ ڈرنے بھی لگتا ہوں، اور میں احتیاط کا مشورہ میرے سامنے اگر بات ہو رہی ہے تو انہیں بھی دیتا ہوں اور خود بھی احتیاط کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا کرتے ہیں ویسے آپ یہ کر کے. حبیب صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو IMF کا وفد ملاقاتیں کر رہا ہے، پہلے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے ان کی ملاقات ہوئی، اب سپریم کورٹ بار سے ان کی کل ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس پر بڑے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت پریشر میں ہے. مجھے یہ بات کہنا بہت ہی برا لگتا ہے کہ میں نے کہا تھا، لیکن محض یہ تذکیر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے جیسے ناخواندہ صحافی کو بھی پتا تھا کہ جب آپ پاکستان کے اندر معاملات کو اس حد تک لے کے جائیں گے تو پھر باہر سے انٹرونشن ہوگی. یہ بات ایک میں ہی نہیں، بہت سارے تقریباً سبھی جرنلسٹ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب آپ حالات کو جس تناؤ میں لے گئے ہیں یہاں پہ اب انٹرونشن باہر سے شروع ہو جائے گی. یہ سب کو پتا تھا. اب وہ انٹرونشن ہو رہی ہے، اب اس انٹرونشن کا ٹیکہ لگ رہا ہے تو اب تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ٹیکہ اب لگنا ہے، اور اس کی سرنج اب بڑی ہوتی چلی جائے گی. اچھا، یہ اب زیادہ تکلیف دہ بھی ہوگا اور اس کے ریپرکشنز اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی اب زیادہ آئیں گے. دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو تو خراب کرنے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ اس میں ہمارے چاہے ماضی کے عدلیہ اٹھا لیں، ہمارے ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اٹھا لیں، ہمارے ماضی کے سیاستدان اٹھا لیں، سب نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب ان کا ہاتھ لگا ہے نا پاکستان کے اختیار ان کے ہاتھ میں ہے تو ہم نے بربادی کی ہے. تو لہٰذا اب ہم جہاں پہ پہنچے ہیں، سیاسی تناؤ جتنا بڑھا دیا ہے انٹرنیشنلی. آپ کے خیال میں امریکہ کے اندر وہ جو تھے نا، وہ 5-7 لوگ جو کہتے تھے کیا ہو گیا جی، قرارداد ہے نا، کیا ہو گیا، امریکن والوں نے لکھ دیا صدر کو، کیا ہو گیا، قرارداد کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب مسئلہ ہے، یہ ہے قرارداد کا مسئلہ. وہ جی فلاں سینیٹر نے فلاں ریپ نے خط لکھ دیا، کیا ہو گیا، کچھ بھی تو نہیں. یہ کیا ہے، اس طرح کے خط تو روز آتے ہیں. یہ آتے ہیں خطوں کا مطلب ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ ہے،
ہم پاکستان ہیں. امریکہ میں لکھی ہوئی چیز کی حرمت بھی ہے, وہاں پہ اپنی پارلیمنٹ کی, ان کا جو قانون ساز ادارہ ہے, اس کی عزت وہاں کے لوگوں میں ہمارے قانون ساز اداروں کی نسبت کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے قانون ساز اداروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہماری عزت ہے, انہیں یہ نہیں سمجھانا پڑتا کہ ہماری عزت ہے. وہاں کا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے, یہ اب اس کے اثرات ہیں. اچھا, اور یہ جو ڈوسیئر بھجوایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے IMF وفد کو, جس میں پتن کی رپورٹ بھی شامل ہے جو ابھی کچھ دن پہلے آئی ہے سامنے, اس کا کیا امپیکٹ آپ؟ اس کا امپیکٹ بالکل آئے گا. آپ دیکھیں, یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, یہ آپ سمجھیے اس سے پہلے کون کون نہیں کر چکا. اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن نیٹ یہ بات کر چکا ہے, اس سے پہلے جو یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کا آفس ہے وہ بات کر چکا ہے. ورلڈ جورسٹ جو ہے ان کا ادارہ, ورلڈ جورسٹ کاؤنسل جو ہے وہ بات کر چکی ہے. دیر سو مینی پیپل جنہوں نے یہ بات کر دی ہوئی ہے, آن ریکارڈ ہے. ہمارے الیکشن کے بارے میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارا الیکشن کیا ہے. اور عمران خان صاحب کی جو جیل میں قید ہے, اس کو اب تک کسی ملک نے قید نہیں کہا, اسے ڈیٹینشن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اس کے لیے ڈیٹینشن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو جب آپ, یہ تو پورے فیکٹس دنیا کو پتہ ہے. اب ادارہ جاتی معاملہ شروع ہونے لگا ہے. اچھا, یہاں سے بات جو ہے, دیکھیے یہ جو انٹرنیشنل بیوروکریسی ہوتی ہے نا, یہ بہت آہستہ آہستہ پیستی ہے لیکن بہت باریک پیستی ہے. اچھا, تو لہٰذا اب یہاں پہ یہ جو رپورٹیں بنیں گی وہ چیف جسٹس سے بھی مل لیے ہیں. آپ بعد میں آ کے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ ہے تو یہ ہے, بھائی پیریڈ, وہ مل چکے ہیں آپ سے. یس, they have raised certain questions about judicial system. That's it. انہوں نے اپنی رائے بنا لی. اب انہوں نے بار سے بھی ملنا ہے اور انہوں نے دیگر پولیٹیکل پارٹی سے بھی ملنا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ یہاں جھک مارنے آئے ہوئے ہیں, یہ سارے جو ڈیٹا وہ اکٹھا کر رہے ہیں, وہ محض انہوں نے صرف جا کے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر رپورٹس بننی ہے جو چھپنی بھی ہیں, ان کے اوپر خبریں بھی آنی, ان کے اوپر تجزیے بھی ہونے. تو آپ جو مرضی کہتے رہے کہ جی پاکستان کے اندر, وہ جیسے ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جی وہ بڑے, وہ جو IMF کی جو صدر صاحبہ ہیں, IMF کی جو سربراہ ہیں, جی انہوں نے بڑا پاکستان کے بارے میں بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے. ان کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے تو سری لنکا کے بارے میں بھی انہی خیالات کا اظہار کیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی. یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے, اس کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, یہ حالات جو ہے نا کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور میری تو توقع سے کچھ زیادہ تیز ہو گئے. اچھا, ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ میٹنگ میں جب بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک ایشو آیا تھا, ایک تحفظ کی بات تھی دونوں کے درمیان. وہ یہ تھا کہ JUI کا خیال تھا کہ آپ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنا ہے. جی, تو 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ شکیں تو ایسی ہیں جو ہم نے ڈلوائی ہوئی ہیں, تو لہٰذا آپ ان کو بھی جا کے چیلنج کر دیں گے. ہاں جی. تو یہ کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ تو اس پہ کہا گیا کہ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں. پھر اس پہ کمیٹی بنی, اسٹیئرنگ کمیٹی. اور آج مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کی آڑ میں آپ جو کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک نقطۂ اتصال پھر پیدا ہو گیا 26ویں ترمیم کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو معاملات جو ہے وہ کافی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.